الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم ذل ذلك بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے. اس پرفتن دور میں قیامت کے دور میں اللہ بالجلال نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے کا شوق نصیب فرما دیں. دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرما دیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے.
نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے سے نیکی کا شوق بڑھتا رہتا ہے. دل میں اللہ تعالیٰ نے جو نیک جذبات چھپا رکھے ہیں ان کو پانی ملتا رہتا ہے. ہمارے مدارس میں حدیث شریف کی مشہور کتاب پڑھائی جاتی ہے ابو داؤد شریف. اس میں ایک باب آتا ہے باب الذنوب من الامام عند الموت. باب الذنوب من الامام عند الموت کہ وعظ و نصیحت کے وقت امام کے قریب بیٹھنا. وعظ و نصیحت کے وقت امام کے قریب بیٹھنا. پھر آگے حدیث شریف ذکر کی ہے. حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ احضر الذکر وَدْنُوا مِنَ الْإِمَامِ. احضر الذکر وَدْنُوا مِنَ الْإِمَامِ کہ تم وعظ و نصیحت کی مجلس میں حاضر ہوا کرو اور امام کے قریب بیٹھا کرو. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. بس دیکھو نیک مجالس میں شرکت معلومات کی نیت سے نہ ہو، بس عمل کی نیت سے ہو. عمل کے ذریعے سے مجھے بھی عمل کی نیت سے کہنے کی توفیق نصیب فرمائے. اپنے بزرگوں میں بھائیوں میں پہلے سے عمل کا جذبہ موجود اور اللہ برکتوں سے بھر دیا جاتا ہے. لاہور میں میرے حضرت جامعہ شرفیہ کے شیخ الحدیث حضرت صوفی محمد سور صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بڑوں کے سائے کی برکت ہوتی ہے. 2 سال قبل میرے حضرت کا تقریباً 2 سال قبل رمضان سے 1 روز پہلے انتقال ہوا. میں اپنے حضرت کے غسل میں شریک ہوا، نماز جنازہ میں شریک ہوا. اس لیے کہ قبرستان میں دفن کیا گیا. دفن میں بھی اللہ تعالیٰ نے شکر کی توفیق عطا فرمائی. حضرت کو قبر میں دفنانے کے بعد واپسی ہو رہی 20-25 منٹ کے بعد قبرستان سے اطلاع آئی کہ حضرت کی قبر سے خوشبو آ رہی. پھر شام کے وقت خوشبو اتنی پھیلی کہ قبرستان کے قریب گھر والے کہنے لگے کہ یہ کسی کی خوشبو ہے تو پورا قبرستان مہک رہا ہے. یہ کبھی کبھی اللہ پردے ہٹا دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ. قبر کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھو، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. قبر کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھو، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. لہذا علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ سادہ سے لفظ میں فرمائے لگے موت کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا موت کی حقیقت یہ ہے مردن این طرف وزیستن آن طرف جایا کرو.
فارسی میں فرمایا، فارسی زبان میں کہ مردن این طرف و زیستن آن طرف، کہ ادھر مرنا اور ادھر جینا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی دنیا کی زندگی ختم، آخرت کی زندگی شروع یا رب الحمدللہ۔ یہاں کی آنکھیں بند اور آخرت کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے لگا۔ کبھی کبھی اللہ ایمان کی تقویت کے لیے اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کر دیتا ہوں۔ کل بھی حدیث شریف کے سبق میں کر رہا تھا کہ ہم موت کا نمونہ تو ہم ہر روز دیکھتے ہیں، موت کا نمونہ یہ تو ہم ہر روز دیکھتے ہیں یار، اپنا ہر روز۔ جو یہ نیند ہے نا، نیند یہ موت کا ہی نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، ایک بھائی نے نیند اور موت میں بڑا آسان سا فرق بیان کر رہے ہیں، فرمائے لگے نیند اور موت میں فرق یہی ہے، سو کر اٹھ جائیں تو نیند اور سو کر نہ اٹھیں تو موت۔ بس یہ اور کیا آسان سا اللہ تعالیٰ سو کر اٹھ جائیں تو نیند ہے، سو کر نہ اٹھیں تو موت۔ ایسے ہی کھڑے کھڑے موت آ جاتی ہے، موت تو اپنے وقت پر ہی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بات نیند میں کبھی اچھے خواب بھی دیکھتے ہیں۔ خواب بھی کئی قسمیں ہیں، خواب مبشرات بھی ہوتے ہیں، اطمینان قلب کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ بعض خواب وساوس کے درجے میں بھی ہوتے ہیں، بعض دفعہ خیالات بھی خواب کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اچھے خواب بھی اطمینان قلب کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے، اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ بعض دفعہ خواب کی تعبیر ظاہر کچھ اور ہوتا ہے اور تعبیر کچھ بڑی اچھی ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بڑے مفتی تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بڑے حضرات میں سے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی تعبیرات کی عجیب عجیب، ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں، ہمارے حضرت حضرت سید نفیس الحسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں ایک عالم دین تشریف لائے، کہنے لگے حضرت میں نے خواب دیکھا ہے، بڑا پریشان ہوں کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اپنا میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا کتب خانہ جل رہا ہے۔ عالم دین تھے، ان کے گھر میں کتابیں تھیں، کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرا گھر میں میرا کتب خانہ جل رہا ہے، میں بڑا پریشان ہوں، خواب کا ظاہر اچھا نہیں ہے۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اس سے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو بڑا اچھا خواب دیکھا ہے۔ فرمائے یہ تو آپ کے کتب خانے کو آگ کا لگنا
آگ میں جلنا یہ آپ کے کتب خانے کے قبول ہونے کی نشانی ہے، کیونکہ پہلے زمانے میں قربانی کے قبول ہونے کی نشانی یہ ہوتی تھی، اس کو آگ کہا جاتی تھی۔ آگ نہ آپ دیکھ لے پہلے کیا کہ نام قربان تاکل النار یا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں فرمائے تو آپ کتب خانے میں آگ کا لگنا یہ آپ کے کتب خانے کے قبول ہونے کی نشانی ہے کہ علم خدمات قبول ہونے کی نشانی ہے۔ تو بعض دفعہ خواب کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے، تعبیر اس کی بڑی اچھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ، لیکن صرف خواب پر ہی مدار نہ رہے، نیکی میں بھی آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ میرے حضرت جامع شفیع کے شیخ الحدیث رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک صاحب نے کچھ زیادہ خواب بیان کرتے، تو پھر ان کی ایک دفعہ یوں اصلاح فرمائی کہ تم روز جہنم کے خواب دیکھو، زندگی شریعت کے مطابق ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، اور روز تم جنت کے خواب دیکھو، لیکن اگر زندگی شریعت کے مطابق نہ ہو تو خطرہ ہے۔ یاد رہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، ہم کہاں پر ہیں اور کہاں پہنچنا ہے۔ یہ ہمارے بالوں کی سفیدی، یہ ہماری زندگی کی آخری سرحد ہے، ورنہ جانے کو بچے بھی جا رہے ہیں، جوان بوڑھے سب جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ سب نے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے۔ میرے حضرت جامع شفیع کے شیخ الحدیث رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب پوچھنے لگے، میں دعا کرتا ہوں پریشانی دور نہیں ہوتی، کیا کروں؟ میں دعا کرتا ہوں پریشانی دور نہیں ہوتی، کیا کروں؟ اللہ والوں کے عجیب جملے فرمائے لگے، جتنی پریشانی لمبی ہوگی، پریشانی کے دور ہونے کے بعد جو راحت ملے گی اس کی قدر بھی زیادہ ہوگی۔ پوری زندگی حالات میں گزر جائے، پریشانی میں گزر جائے، اللہ تعالیٰ سب کو عافیت نصیب فرمائے، لیکن صبر کا دامن نہ چھوٹے، رب کا دروازہ نہ چھوٹے، اللہ تعالیٰ آخرت کا معاملہ نیک کر دیں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کا ایک جھونکا آئے گا، دنیا کے ہر غم کو بھلا کر رکھ دے، ختم پریشانیاں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ دیکھو مسلمانوں کے پاس آس ہی آس ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہی امید ہے، حوصلہ ہی حوصلہ ہے، مایوسی تو کافروں کے پاس ہی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما، خود اللہ میاں فرما رہے ہیں وَلَا تَيَّسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، فَإِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو کافر مایوس ہو سکتے ہیں۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے، اللہ تعالی ہمیں اپنے ایمان پہ قائم رکھے۔ ایمان سادہ سے لفظوں میں، ایمان کسی کا نام میرے رحم ہے۔ ایمان سب سے پہلے اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار ہے کہ اللہ پاک کی ذات وحدہ لا شریک ہے، وہ ہمارے خالق، وہ ہمارے مالک، رضا برقضا اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہیں۔
دیکھو کنجی ان کے پاس ہے. ہاں بندے تو سراپا محتاج ہی محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی میں ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. یا ایھا الناس انتم الفقراء. ہمارے ہر شاہ کی محمد رحمۃ اللہ علیہ مانا کرتے یا ایھا الناس انتم الفقراء. اے لوگو تم تو رجسٹر فقیر ہو. رجسٹر فقیر پکے فقیر ہو یار. غنی تو صرف اللہ پاک کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. دینے والی ذات وہ ہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں یار. سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. ہاں اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے. اللہ تعالیٰ کسی بچے کو مادرزاد نبینہ پیدا کر دیں, پیدائشی طور پر نبینہ پیدا کر دیں, پوری دنیا کی دولتیں اور خزانے اکٹھے کر لیں, کسی بچے کو ایک آنکھ نہیں دے سکتے. اور اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب دیکھو کرو اربوں خربوں انسان آئے اور اربوں انسان اب بھی موجود. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مفت میں 2 آنکھیں عطا فرمائی. بولنے کے لیے زبان دیا. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اب تو زبان بول رہی ہے. زبان بول رہی ہے. قیامت کے دن یہ سب اعضاء بولیں گے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی یہ اعضاء ہیں یہ ہمارے اپنے نہیں, اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے. مسجد نبی شریف میں یہاں پر 26 پارے کی 24 پارے کی تلاوت کر رہا, قرآن پاک کی آیت پڑھ رہا. اللہ تعالیٰ اپنے حتی اذا جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون. کہ قیامت کے دن سمعہم ان کے کان بول پڑیں گے. ان کے کان یاد رکھیں, ان کے کان. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ نے سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون. قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. کہ قیامت کے دن یہ کان بول پڑیں گے. یہ کان گواہی دیں گے. یہ کان ہمارے اپنے نہیں یار. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ وہ چاہے یہ زبان ہے, یہ گوشت کا ٹکڑا ہے. جس طرح یہ زبان میں گوشت کے ٹکڑے میں بولنے کی قوت پیدا کر سکتے ہیں, وہ کان کے اندر ہی پیدا کر سکتے ہیں. وہ بولنے کی قوت ہے. شہید علیہم سمعہم وابصارہم. یاد رکھنا وہ آنکھوں میں دیکھنے کی قوت ہے. وہ چاہے تو ان میں بولنے کی قوت پیدا کر دیں. وجلودہم. اب یہ چمڑے ہیں, جسم کا چمڑا ہے. اس چمڑے کے جس حصے میں چاہیں اللہ اس میں بولنے کی اللہ وہ پیدا کر دے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہر ایک نے جواب دینا اپنے کیے کا. یار اللہ ہماری زندگی ہے کتنی سی آپ دیکھ لیں. ہر روز جنازے نکل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا. ابھی چند روز پہلے ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ان کا انتقال ہوا. دونوں بڑے بزرگ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تو حضرت شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ اب تو قیدی کا رہائی کو دل چاہتا ہے. قیدی کا رہائی کو دل چاہتا ہے کہ دنیا قید خانہ ہے. دنیا سجن المومن و جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے, کافر کے لیے جنت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے تو ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ دونوں بزرگ حیات وہ آپس میں خوش طبیعت کہنے لگے حضرت
بڑے قیدیوں کی وجہ سے چھوٹے قیدیوں کا بھی دل لگا رہتا ہے. چلو ہم بڑے قیدیوں کے چھوٹے قیدیوں کا بھی دل لگا رہتا ہے. اب دونوں حضرات چلے گئے بڑے بھی چلے گئے چھوٹے بھی چلے گئے. اللہ تعالیٰ یہ گھر نہیں ہے رہ گزر ہے. ہاں جائزہ لیا کریں. میرے حضرت فرمائے لگے لمبے منصوبے آخرت کے ہونے چاہیے, دنیا کے منصوبے گزارے کے ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان, اپنے دفتر کو جنت کا دفتر, اپنی کھیتی باڑی کو جنت کی کھیتی باڑی, اپنی ملازمت کو آخرت کی ملازمت یاد رکھنا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی, روزی کا کوئی بھی بہانہ ہے سچائی سے بھرا ہوا, امانت داری سے بھرا ہوا, اپنی حق حلال کی روئی سے بھرا ہوا, یہ بہانہ فرش پر نہیں جنت کے دروازے پر ہے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے, اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے, نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں. ہمارے حاجی شیعہ صاحب تھے, جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لاتے, سامنے بیٹھے ہوتے ہیں. مجھے ان کے انتقال کے بعد ان کے احباب نے بتلایا کہ یہ ریلوے کے محکمے میں ایک بڑے عہدے پر افسر تھے, اور فرمانے لگے یہ جس عہدے پر تھے وہاں پر دوسرے طریقے سے اپنے لیے بہت کچھ جمع کر سکتے تھے, لیکن بڑی ایمانداری کے ساتھ اپنے عہدے پر خدمت کی. پھر انتقال کیسے ہوا؟ فجر کی اذان سے پہلے تہجد کے نفل پڑھنے کے لیے وضو کیا, اور وضو کرنے کے بعد مصلی پر کھڑے ہوئے. کوئی طبیعت خراب ہوئی, چارپائی پر لیٹے, کلمہ پڑھا اور روح پرواز آ گیا. کتنی اچھی موت ہے. اپنے افسری میں جنت کما گئے, اپنے دفتر میں جنت کما گیا. اللہ تعالیٰ آپ سے پہلے بھی گزرے ہیں. یا تعالیٰ اللہ اپنی بڑے لوگ گزرے ہیں. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے نیک بادشاہ گزرے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمانا. اور عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ سن 61 ہجری کی ان کی پیدائش ہوئی, تابعین میں سے ہیں, صحابہ کرام کی زیارت کرنے والے. 16 سال کی عمر میں مدینہ منورہ کے گورنر بنے, اور سن 99 ہجری میں سلیمان ابن عبد الملک کی وفات کے بعد پھر خلیفہ بنے, ان کی یاد پر خلیفہ بنے. اور عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ, اور پھر اپنے خلافت کے زمانے میں سلطنت کے امور اتنے عدل و انصاف سے اور بہترین طریقے سے انجام دیے کہ اپنے دور میں ہر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے زمانے کی یاد تازہ کر دیا. اپنے زمانے میں عمال کو ہے جو سرکاری عمال تھے, ان کو حکم دے رکھا تھا کہ کاغذ میں لکھیں تو چھوٹے خط میں لکھیں تاکہ سرکاری کاغذ کم سے کم استعمال ہو. یہ سرکار کی چیزیں یہ امانت ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی یہ عہدہ یہ ہمارے پاس امانت ہوتا ہے. اللہ ہے اپنے صرف ہیں اپنے کو دیکھو, جیسے افسران کو جواب دیتے ہیں ایسے رب کو بھی جواب دینا ہے. جو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ جو دیندار افسر ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے رب کی ذات کو سامنے رکھتے ہیں, اور اپنی اللہ تعالیٰ اور اپنی ساری خدمات کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں سامنے رکھتے ہیں. دین کی برکت سے دنیا میں تو ہے عزت, آخرت میں بھی عزت ہے. عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اپنی بیٹیوں کے پاس گھر پر تشریف لائے. بیٹی ہر عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہی, اور بات کرتے وقت منہ کے اوپر کپڑا رکھا ہوا, منہ پر اللہ تعالیٰ اپنی بات کرتے ہوئے منہ کے اوپر کپڑا رکھا ہوا ہے. تو ہر عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی بیٹیوں سے پوچھ لگے, میری بیٹی ہو یہ منہ پر کپڑا کیوں رکھا ہوا ہے؟ نہیں, منہ پر نہیں, ہاتھ رکھا ہے, منہ پر کپڑا نہیں, منہ پر بات کرتے وقت نے منہ پر وہ ہاتھ رکھا ہوا ہے, ہاتھ رکھا ہوا ہے, منہ کے سامنے ہاتھ رکھا ہوا.
کہنے لگی کہ آج گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، بس گھر میں لہسن اور پیاز کھا کر گزارا کیا ہے۔ تو اس کی بو منہ میں تھی تو ہم نے یہ ہاتھ رکھا ہوا ہے کہیں منہ کی بو سے آپ کو تکلیف نہ ہو۔ بیٹیوں کو یہ جواب سن کر ہر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ رو پڑے اپنا ہے، اور پھر فرمانے لگے اے میری بیٹیوں، اپنا بس روکھا سوا کھا کر گزارا کر لو، آخرت میں اللہ تعالیٰ سب ارمان پورے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ ہم راستے میں ہیں، یہ منزل نہیں رہ گزر ہے اللہ، ہاں ہر ایک نے اپنے اپنے کیے کا جواب دہ ہونا ہے، اگلی منزل میں پہنچنا ہے اللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے۔ یہ دین کی باتیں صرف معلومات کی نیت سے نہیں، اللہ مجھے بھی عمل کی نیت سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بزرگوں میں بھائیوں میں پہلے سے عمل کا جذبہ موجود۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ برکتوں سے بھر دے۔ ہمیں دیکھتا ہوں جمعے میں ہمارے بزرگ ہیں، مہمان دور دراز سے تشریف لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بیچارے محنت مزدوری کرنے والے، دکان میں دفتر میں ملازمت یا رکھنا، نیک افسران بڑی محبت سے تشریف آتے ہیں۔ اللہ کا اللہ نے ہر ایک کے دل میں اللہ نے اپنے دین کی محبت بھر رکھی۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ نیک مجالس میں اٹھتے بیٹھتے رہا کریں، دین کی باتیں سننے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے، دین کی باتیں سننے سے دل کو حوصلہ ملتا ہے، آخرت کی باتیں سننے سے دل کو راہ ملتی ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے۔ انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو برکتوں سے نوازے اور خوشیوں سے بھر دے۔ آمین آمین وآخر دعوانا۔